آپ ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے عبادت میں مصروف ہیں، کافی دن گزر گئے، بھوک اور پیاس کی حالت میں بیٹھا، وہ اللہ کا پیارا دریا کے کنارے پہ ہے مگر پیاسا ہے، اللہ کی یاد میں اس طرح اس سے غراق حاصل ہے کہ نہ پانی پینے کی فرصت نہ کھانے کی فرصت۔ بالآخر ایک دن بھوک اتنی لگی، بےتاب ہو گئے، آخر انسان ہے، باتقاضائے بشریت بھوک نے نڈال کر دیا۔ دریا میں بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، مختصر کروں گا بات، میں نے آگے چلانی ہے۔ اس سیب کو لیا، ایک لقمہ منہ میں ڈالا، لقمہ منہ میں ڈالا، ضمیر نے آواز دی، اے ابو صالح یہ تو بتا یہ سیب ہے کس کا؟ حضرت ابو صالح نے وہ سیب ہاتھ میں لے لیا، نہیں کھایا، چل پڑے کہ یہ سیب کس کا ہے، میں تلاش کروں اس مالک کو، اور یہ جو ایک لقمہ میں نے کھایا ہے اس لقمے کی پہلے معافی لے لوں، پھر اسے اجازت لوں کہ یہ سیب کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ چل پڑے، چلتے چلتے ایک بزرگ کا باغ آیا، وہاں ایک مالی پھر رہا ہے، اس مالی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ سیب آپ کا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے باغ کا یہ سیب ہے۔ فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اندر بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عبداللہ سومی ہاتھ میں لاٹھی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، بزرگ ہیں، آ گئے۔ فرمایا بیٹا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ بابا جی یہ ایک سیب میں کھا بیٹھا ہوں، اس کی معافی لینی ہے، سیب پورا نہیں کھایا، ایک لقمہ کھایا ہے۔ فرمایا کیسے کھایا ہے، کہاں سے کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی، میں نے ایک لقمہ کھایا، مگر میرے ضمیر نے آواز دی، اے ابو صالح یہ ایک لقمہ کس کی اجازت سے کھایا ہے؟ اگر رب نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ میں اب معافی کے لیے آیا ہوں، باقی یہ سیب آپ کا بچا ہوا ہے، واپس لے لیں یا مجھے اجازت دیں میں کھا لوں۔ فرمایا اچھا میرا سیب ایک لقمہ کھایا اور تو پھر معافی کے لیے آ گیا؟ کوئی معافی نہیں، ادھر بیٹھ جا، تیرے لیے سزا منتخب کروں گا۔ وہ بھی غوث تھے نا، حضرت عبداللہ سومی کوئی عام شخص نہ تھے، غوث اعظم کے نانا جان۔ اب سمجھ آئی؟ حضور غوث اعظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی۔ فرمایا بیٹا معافی شافی والی بات ادھر کوئی نہیں ہے، تو نے ایک میرا سیب کھایا پھر معافی، ادھر بیٹھ جا، ابھی آؤں گا تمہیں سزا سناؤں گا، سزا کا انتظار کر۔ چلے گئے، نفل پڑھے، نماز پڑھی، واپس آئے۔ فرمایا کچھ دن تو میرے باغ کی رکھوالی کرے گا، ایک سزا تو یہ ہے، اس کے بعد جب یہ پوری کرے گا پھر دوسری سزا آپ کو سناؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کھایا کیا ہے؟ ایک لقمہ سیب کا، تو جڑے حرام حلال کے لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ خیر آپ اس کے باغ کی رکھوالی کرتے رہے، جب وہ پیریڈ کلیئر ہوا تو پھر آئے۔ فرمایا بیٹا اب دوسری سزا یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، حضور غوث اعظم کی والدہ، ساتھ یہ بھی آپ کو حاشیہ دیتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ نہیں اس کے کہ کام کرے، پاؤں نہیں اس کے کہ وہ چل سکے۔ دوسری اب سزا یہ ہے کہ اس کی شادی تیرے ساتھ کرنی ہے، اس زمن میں کہ تو نے میرا سیب کا ایک لقمہ تو نے میری اجازت کے بغیر کھایا، اور مجھے انتظار تھی کسی بندے کی، تو مل گیا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یا اللہ چلو یہ سزا تو میں نے بھگت لی، اور یہ جو سزا دی جا رہی ہے زندگی کے لیے، اب اس کو کہاں اٹھائے پھروں گا، کیا کروں گا؟ مگر سوچا کہ شادی کر لیتا ہوں، چلو معافی، ایک لقمہ معاف کروانے کے لیے کتنا تردد کیا جا رہا ہے،
کتنی کاوش کی جا رہی ہے، کتنی کوشش کی جا رہی ہے، کتنا خدا کا تقویٰ تھا ان کے اندر، کتنا خدا سے وہ ڈرتے تھے، کتنا انہیں کے دلوں میں خدا کی معرفت تھی، اور اپنی رب کی رضا کے لیے ایک لقمہ بھی اس کی رضا کے بغیر نہیں کھاتے۔ شادی ہو گئی، اب رات کا وقت ہے، حضرت ابو صالح اپنے کمرے میں جاتے ہیں، دیکھتے تو آگے حسین و جمیل نوجوان لڑکی ان کا انتظار کر رہی، پھر بھاگے، کہا بابا جی ایک اور غلطی کر بیٹھا، ابھی تو ایک لقمہ سیب کی غلطی معاف کروانے کے لیے اتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، اب بھول کے کسی حسین لڑکی کے کمرے میں جا بیٹھا ہوں، جو آپ نے نقشہ بتایا تھا اس نقشے کی تو وہ لڑکی ہے نہیں، میں بھول گیا۔ فرمایا بیٹا وہی تیری بیوی ہے، وہی تیری بیوی ہے، آنکھوں سے اندھی نہیں ہے، مگر آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ جب سے وہ جوان ہوئی ہے سوائے قرآن کے یا سوائے اپنے باپ کے چہرے کے اس نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، آنکھیں بند رکھتی ہے، آنکھیں جھکا کے رکھتی ہے، اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یا قرآن پہ کھلتی ہے یا اپنے باپ کے چہرے پر کھلتی ہے۔ میرے بیٹا وہ اندھی نہیں ہے جیسے تو سمجھ بیٹھا ہے، بہری کیوں کہا؟ وہ بہری نہیں ہے، مگر بہری اس لیے کہا کہ اس کے کانوں نے سوائے قرآن کے یا سوائے اپنے والد کی آواز کے کسی آواز کو نہیں سنا، اس کے کان بہرے رہتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں سنتی، وہ غیبتیں نہیں سنتی، اور اس کے کان گناہوں کی طرف نہیں جاتے، بدگویاں نہیں سنتی، اس لیے کہا وہ بہری ہے۔ گنگی اس لیے بیٹا وہ گنگی نہیں ہے، گنگی اس لیے کہا کہ اس کی زبان جب سے میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے جوان ہوئی ہے آج تک میں نے دیکھا ہے اس کی زبان قرآن پڑھتے ہی چلتی ہے، اس کے علاوہ آج تک میں نے اس سے کوئی بات کرتے نہیں سنا۔ ہاتھ اس لیے نہیں اس کے، یہ غوث اعظم کی والدہ کی بات کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ہاتھ پاؤں بھی اس لیے کہا کہ وہ غلط کام پر نہیں چلتے، پھر آگے چلتے جائیں۔ وہی ماں باپ ہوگا اتنا متقی، ایک لقمہ بھی بغیر پوچھے نہیں کھا سکتا، اور اس کی معافی کے لیے کتنا تردد کر رہا ہے، اور ماں ایسی متقی کہ دن رات قرآن پڑھتی ہے، دن رات اللہ اللہ کرتی ہے، نہ اس کے کان برائی کی طرف جاتے ہیں، نہ اس کی زبان برائی کی طرف جاتی ہے، نہ اس کی آنکھیں برائی کی طرف جاتی ہیں، نہ اس کی سنگت برے لوگوں کے ساتھ ہے، نہ برائی کی طرف چل کر جاتی ہے، نہ برا کوئی کام کرتی ہے۔ جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ غوث اعظم ہی ہوگی نا، اور کون ہوگا؟